والمرسلين أجمل الأجملين أكمل الأكملين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا وكفيلنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم. معزز سادات کرام، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، پردہ نشین خواتین اسلام، آئیے ہم سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی طرف نو لگا کر نورانی سنہری جالیوں کا تصور نگاہوں میں بسا کر اس گنبد خضرا میں جلوہ فرما آقا و مولا مدنی دلہا تاجدار عرب و عجم صاحب لطف و کرم، بے قسوں کے کس بے سہاروں کے سہارا، بے بسوں کے بس بے چاروں کے چارہ، انی سے بے کساں چارہ سازے درد منداں، سیاح لامکاں ناگش ہفت آسماں، عرب کے سورج عجم کے چاند اللہ کے پیارے، ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، حسنین کریمین کے نانا جن کے قربان سارا زمانہ، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد حبیبنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج محرم الحرام کی 10 تاریخ، جس کو ہم اور آپ یوم عاشورہ کے نام سے جانتے ہیں. یہ تاریخ عالم میں یوم عاشورہ بے مثال ہے، عظمت و برکت والا دن ہے، اور اس مبارک دن میں ایسے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے کہ آج تک عقل انسانی اس پر دنگ اور حیرت زدہ ہے. مثلا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو محرم کی 10 تاریخ تھی.
فرشتوں کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو محرم کی 10 تاریخ تھی، اور آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو محرم کی 10 تاریخ تھی۔ 300 سال تک آدم علیہ السلام آنکھ سے آنسو بہاتے رہے، دعائیں کرتے رہے رب کی بارگاہ میں، تو جس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں سلامت رہ کر جودی پہاڑ پر ٹھہری تو محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا تو محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ برآمد فرمایا تو محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو فرعونی جادوگروں پر کامیابی ملی تو محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی تو محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تو محرم کی 10 تاریخ تھی۔ یہ سارے واقعات اپنی جگہ مسلم ہیں، اس میں کسی کو کوئی انکار نہیں، کوئی دو رائے نہیں، لیکن اس محرم کی 10 تاریخ کو تاریخ عالم میں اس لیے اہمیت حاصل ہو گئی اور زیادہ عظمت والی یہ تاریخ ہو گئی کیونکہ اسی تاریخ میں نواسہ رسول، صبت پیغمبر، نور نظر سیدہ فاطمہ زہرا، جگر گوشہ سیدنا مولا علی امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا پورا خانوادہ اور آپ کے 72 جانثار ساتھی آج ہی کے دن میدان کربلا میں شہادت کا جام نوش کیے ہیں۔ اور عزیزو، محرم کا جب مہینہ آتا ہے تو سارے عالم میں ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ہر عاشق حسین کو کثرت سے یاد کرتا ہے، ان کی محبت میں آنکھ سے آنسو بہاتا ہے۔ کیوں نہ ہو وہ رسول پاک کے مقدس نوازے ہیں، کیوں نہ ہو وہ رسول آدم علیہ السلام کے شہیدے نوازے ہیں۔ ارے صرف وہ رسول کے ہی شہیدے نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھی چہیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بھی پسندیدہ ہیں، کیونکہ میرے سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما۔ اے اللہ میرے امت میں سے جو میرے حسین سے محبت کریں گے مولا ان محبت کرنے والوں سے بھی تو محبت فرما۔ اللہ اکبر۔ امام حسین عالی مقام کی عظمت کو میرے سرکار نے بتا دیا۔ غور کرو، جمعہ کا دن تھا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور دوران خطبہ سیدنا امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لے آئے۔ بچپنا تھا، تشریف لے آئے۔ آپ جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ جمعہ کا دن کتنی اہمیت کا دن ہے، پھر جمعہ کی نماز کتنی اہمیت والی نماز ہے، اور جمعہ کا خطبہ کتنا اہم خطبہ ہے کہ اس کے بغیر نماز جمعہ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی جمعہ کا خطبہ نہیں سنا تو اس کی نماز جمعہ ہی نہیں ہوتی۔ نماز جمعہ ہونے کے لیے شرط ہے کہ جمعے کا خطبہ بھی وہ سنے، اور دوران خطبہ نہ تلاوت کرنے کا حکم ہے، نہ تسبیح پڑھنے کا حکم ہے، نہ ہی نماز ادا کرنے کا۔ سب چیزوں سے ممانعت کر دی گئی کہ خبردار جب ممبر پر خطیب خطبہ پڑھ رہا ہو تو تسبیح مت پڑھو، درود مت پڑھو، قرآن مت پڑھو، نماز مت پڑھو، بس خاموش بیٹھے رہو ادب کے ساتھ اور خطیب کا خطبہ سنتے رہو۔ یہ خطبے کے آداب ہیں جو ہر مسلمان پر لازم ہے، لیکن رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوران خطبہ اپنے نواسے حسین کو مسجد نبوی شریف میں آتا ہوا دیکھا، میرے سرکار نے خطبہ روک دیا، خطبہ روک دیا، ممبر سے نیچے اتر پڑے سرکار مدینہ علیہ السلام، صفوں کو چیرتے ہوئے چلے گئے آگے تک۔ حسین عالی مقام جو مسجد میں داخل ہو چکے تھے، میرے رسول پاک نے حسین کو اپنے گودی میں اٹھا لیا، سرکار لے آئے، ممبر پر بٹھایا حسین کو، پھر میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا حسین زندہ آباد۔ تو اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ خطبہ بے شک عظمت والا ہے، اس کی عظمت سے کسی کو انکار نہیں، خطبہ اہمیت کا حامل ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، لیکن رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسین کی عظمت کو بتا دیا کہ دیکھو حسین کا مقام کتنا بلند ہے کہ میں حسین کے خاطر خطبہ کو موقوف کر سکتا ہوں۔ یہ تو رہی بات خطبے کی، اب آؤ ذرا نماز کی کیفیت بھی دیکھیں۔ میرے سرکار حالت سجدہ میں ہے کہ حسین عالی مقام رینگتے ہوئے تشریف لائے نانا جان کے قریب اور آپ کی پشت انور پر سوار ہو گئے، ایسے بیٹھے کہ جیسے کوئی گھوڑے پر سواری کرتا ہے، اس انداز میں بیٹھ گئے۔ میرے سرکار نے محسوس فرما لیا کہ حسین میری پشت پر بیٹھے ہیں، اگر میں سجدے سے اپنا سر اٹھاؤں گا تو حسین گر پڑیں گے، حسین کو چوٹ لگے گی، تو سرکار نے سجدے کو لمبا کر دیا، سجدے کو طویل فرما دیا، اتنا طویل کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ 70 مرتبہ آقا نے سبحان ربی الاعلیٰ کہا، 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا۔ تب حسین عالی مقام اپنی مرضی سے نیچے اتر پڑے، تب سرکار نے اپنے سجدے کو مکمل کیا اور آپ سجدے سے اپنا سر اٹھاتے ہیں، اور نہ اس نماز میں آقا نے نہ سجدہ سہو کیا نہ نماز کو لوٹایا، بلکہ بتا دیا کہ جس نماز میں رسول کی نماز میں حسین کا خیال آ جائے تو نماز مکمل ہو رہی ہے، ہم غلاموں کی نماز میں رسول کا خیال آ جائے، اگر رسول کا خیال آ جائے تو صرف مکمل ہی نہیں بلکہ خدا کی بارگاہ مقبول ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ ان وہابی بدبختوں نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ نماز کی حالت میں رسول کا خیال لانا اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور رسول کا نماز میں خیال لانے سے بہتر کسی گدھے گھوڑے کا خیال لانا اچھا ہے۔ یہ وہابیوں نے لکھا ہے، اللہ اکبر۔ لکھنے والے کا نام اسماعیل دہلوی، کتاب کا نام ہے تقویت الایمان۔ اس کتاب کے اندر یہ جملہ لکھا ہے کہ نماز میں رسول کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اس رسول کے خیال لانے سے بہتر کسی گدھے گھوڑے کا خیال لانا اچھا ہے۔ تم کو گدھا گھوڑا مبارک اور ہم کو رسول اور رسول کی آل مبارک۔ تم گدھے گھوڑے کا خیال کرو، ہم نبی اور آل نبی کا خیال کر کے نماز پڑھیں گے، کیونکہ ہمیں حکم ہے۔ یہ فتاوی شامی جو مشہور و معروف مستند کتاب ہے فقہ حنفی کی، اس شامی نام کی کتاب میں مسئلہ لکھا ہے کہ جب رسول پاک کی بارگاہ میں تم سلام عرض کرتے ہو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یقین کرو کہ نبی ہماری جان سے زیادہ قریب ہے، اور نبی کو ہم تصور کر کے یہ سلام پیش کر رہے ہیں، تو نبی کو حاضر جان کر سلام پیش کرنا وہ تمہاری نماز مکمل ہونے کی دلیل ہے۔ تو الحمدللہ ہم سنی جنتی مسلمان اپنی نمازوں کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ ہماری نماز میں رسول کا بھی خیال آتا ہے اور آل رسول کا بھی خیال آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ان کے دلوں میں ایسی ہے کہ یہ رسول کا خیال لانے سے ان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو سوچو ذرا، امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اعظم علیہ السلام کی پشت انور پر سوار ہیں، تو حضور نے سجدے کو لمبا فرما دیا، تو نماز میں حسین کا خیال کیا نا رسول نے؟ بولو کیا کہ نہیں کیا؟ تو رسول کی نماز مکمل ہو گئی، نہ سجدہ سہو کیا نہ نماز کو لوٹایا۔ جب رسول کی نماز میں حسین کا خیال آئے تو رسول کی نماز مکمل ہو رہی ہے، تو ہم غلاموں کی نماز میں رسول کا خیال آئے تو نماز کیسے فاسد ہو جائے گی؟ ذرا انصاف کی بنیاد پر سوچئے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا حسین کی عظمت کو کہ میں حسین کے خاطر خطبے کو موقوف کر سکتا ہوں، حسین کے خاطر اپنی نماز کو لمبا کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ حسین کا مقام ہے۔ میرے سرکار نے تبھی تو فرمایا
الحسن والحسين ريحانتي في الدنيا او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے آپ کے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین یہ دونوں میرے لاڈلے نواسے، یہ جنت کے دو پھول ہیں دنیا میں میرے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے کیسی ان کی عظمت بیان فرمائی ہے، پھول فرمایا ان کو. اسی لیے آقا حسنین کریمین کو قریب کر کے سونگھا کرتے تھے اور فرماتے تھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ، جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور سرکار نے بھی تو ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے ایمان والو سنو سنو، رسول پاک کا فرمانے کی شان سنو. آقا فرماتے ہیں کہ بے شک حسن اور حسین یہ دونوں کے دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت کے یہ حقدار بھی ہیں اور جنتی جوانوں کے سردار بھی ہیں. اللہ اکبر. جنت گویا ان کے ٹھیکے میں دے دی گئی ہے، جنت کے مالک و مختار ہیں. اسی لیے تو ہمارے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، سمندر علم و حکمت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا فاضل عجم و عرب علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. سبحان اللہ. جس کو جو چاہے عطا فرما دے رسول، جس کو جو چاہے عطا فرما دیں. سرکار دو عالم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مالک جنت بنا دیا ہے. خالق جنت اللہ تعالیٰ ہے تو مالک جنت پیارے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول پاک علیہ السلام نے اپنے دونوں نواسوں کو فرمایا کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. کتنی عظمت کو بتایا. اور رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کی محبت کو اپنی محبت فرمایا. فرماتے ہیں سرکار کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا، بغض کے معنی کینہ، حسد، جلن، دشمنی، جس نے ان سے دشمنی رکھا اس نے مجھ سے دشمنی رکھا. اب وہ دشمنی کہاں تک جا رہی ہے؟ رسول فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے دشمنی رکھا اس نے اللہ سے دشمنی کیا. جس نے حسنین کریمین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. تو حسنین کریمین کی محبت رسول کی محبت، رسول کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. یہ جدا نہیں ہے، یہ تسلسل ہے محبت کا. لہذا اہل بیت اطہار کی عظمت اور ان کی محبت کو دل میں بٹھا کر رکھو، کیونکہ یہ سرمایہ ہے ہماری نجات کا. یہ ضمانت ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے حسنین کریمین کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں جنت کا حقدار بنانے والی ہے. لہذا ہم ایسی پاکیزہ شخصیتوں سے ہمیشہ محبت رکھیں. ان کا نام لے تو ادب و احترام کے ساتھ، ان کا ذکر کرے تو محبت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. تو بات بہت طویل ہو جائے گی، اس لیے میں مختصر کرتا ہوا گزر رہا ہوں کہ وہ حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہی کی تاریخ میں اور ظہر ہی کے وقت میں جام شہادت نوش فرماتے ہیں. آج محرم کی 10 تاریخ ہے اور وقت ظہر گزر رہا ہے، اور ایسے ہی وقت میں امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت عظمیٰ واقع ہوئی تھی. اسی لیے ہم اسی وقت کی مناسبت کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہاں واحد نگر میں قدیم ملک پیٹ میں نوجوانان اہل سنت کی جانب سے عظیم الشان جلسہ یاد امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ منعقد کیا گیا ہے، تاکہ ادھر امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو وقت ہے ٹھیک اسی وقت میں ہم ان کی بارگاہ میں غلامی کا نذرانہ پیش کریں. یہی نیت ہے، غلامی کا نذرانہ پیش کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع عطا فرمایا، آپ کو اس میں آنے کی سعادت بخشی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول فرما دے. امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
مدینہ شریف میں رہتے تھے، اپنے نانا جان کے مزار کے قریب رہتے تھے۔ یزید کا گورنر جو مدینے میں رہتا ہے، اس نے آدھی رات کو اپنے پاس بلایا، امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ حسین، میں مدینے کا گورنر ہوں اور یزید نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ یزید کے نام سے میں آپ کی طرف سے بیعت حاصل کروں، کیونکہ یزید جو ہے مسلمانوں کا خلیفہ ہو گیا ہے، مسلمانوں کا امیر اور امام بن گیا ہے، لہذا آپ اس کو اپنا امیر مانیں، اس کے نام سے آپ بیعت کریں میرے ہاتھ پر۔ امام حسین نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ حسین ایسے شخص کو جو شریعت مطہرہ کی علانیہ خلاف ورزی کرتا ہے، جو شراب نوشی کرتا ہے، جوا کھٹا کھیلتا ہے، حرام کاموں میں ملوث ہے، ایسے فاسق معلن کو، علانیہ گناہ کرنے والے کو میں مسلمانوں کا خلیفہ کسی قیمت پر بھی نہیں تسلیم کرتا، کسی صورت میں نہیں مانتا۔ تو گورنر مدینہ نے دوسرا پیغام سنایا کہ یزید کا یہ بھی حکم ہے کہ اگر حسین بیعت نہ کرے، خلافت تسلیم نہ کرے تو ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دیا جائے۔ یہ یزید نے پیغام بھیجا تھا مدینے کے گورنر کے پاس۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے چلے آئے اور پھر صحابہ سے مشورہ کیا، تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ ٹھیک ہے آپ مکہ شریف تشریف لے جائیے، کیونکہ وہاں آپ سکون و اطمینان سے رہیں گے۔ امام حسین عالی مقام رضی اللہ عنہ مدینہ شریف سے چلے اور مکہ شریف پہنچے، کچھ دن یہاں قیام کیا، یعنی اس وقت تک قیام کیا کہ حج کا موسم قریب آ گیا تھا، حج کے دن قریب آ گئے تھے، اور عین انہی دنوں میں امام حسین عالی مقام نے مکہ کو بھی چھوڑ دیا اور آپ کوفہ کی طرف چلے۔ تو یہاں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حسین کو مکہ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی، حج کے دن قریب آ رہے تھے، حج کر کے چلے جاتے تو اچھا تھا۔ کیسی کیسی باتیں سوچتے ہیں لوگ، اللہ اللہ۔ کہتے ہیں کہ امام حسین کو کچھ دن اور توقف کرنا چاہیے تھا تاکہ حج کی سعادت مل جاتی، حج کر کے چلے جاتے۔ تو پہلے تو میں پوچھتا ہوں ایسا اعتراض کرنے والوں سے، کیا میرے امام حسین نے حج نہیں کیا تھا زندگی میں؟ ارے 1 2 نہیں، 25 حج کیے تھے میرے امام نے، 25 حج کیے تھے۔ تم تو سواریوں پہ بیٹھ کے جاتے ہو، میرے امام حسین نے پیدل حج کیے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے ویسی حج کی مثال، مدینے سے مکہ تک پیدل جاتے تھے میرے امام حسین حج کرنے کے لیے، 25 حج کیے۔ اور انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب مدینے سے چلے حج کرنے کے لیے، پہلے کی بات ہے، تو راستے میں ایک دیہات تھا، چھوٹا سا قصبہ تھا، وہاں مسلمانوں کی آبادی کی۔ تو آپ نے وہاں قیام کرنا رات میں پسند کیا کہ رات ہو چکی ہے، اس گاؤں میں قیام کر لوں گا۔ جب گاؤں والوں کو معلوم ہوا، قصبے والوں کو، کہ امام حسین نواسے رسول تشریف لائے ہیں، تو سب کی تمنا ہوئی کہ سرکار امام حسین ہمارے گھر تشریف لائیں۔ اور خاص کر جو دولت مند لوگ تھے وہ زیادہ اپنی خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ سرکار ہمارے گھر آئی۔ اور آج کا ماحول بھی کچھ ایسا ہی ہے، کوئی بزرگ شخصیت آتے ہیں تو مالدار لوگ ہی اپنے گھروں میں ان کو ٹھہرانا پسند کرتے ہیں۔ یہی رواج چل رہا ہے دنیا کا۔ لیکن میرے امام حسین کی سیرت مبارکہ ملاحظہ فرماؤ، میرے امام حسین نے کسی دولت مند کے گھر میں قیام نہیں کیا، کسی عالی شان محل میں قیام نہیں کیا،
بلکہ آپ نے اس گاؤں والوں سے پوچھا کہ بتاؤ اس گاؤں میں سب سے زیادہ غریب مسلمان کون ہے؟ سب سے زیادہ غریب مسلمان کون ہے؟ تو کہا حضور گاؤں کے آخری حصے میں ایک ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی ہے، وہ جھوپڑی کا سائبان بھی صحیح نہیں ہے، وہاں دو بوڑھا بوڑھی رہتے ہیں، وہ سب سے غریب ہیں۔ امام حسین نے اعلان فرمایا کہ میں اسی جھوپڑی میں قیام کروں گا، اللہ اسی جھوپڑی میں قیام کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے اور اس غریب مسلمان کی جھوپڑی کو پسند فرمایا قیام کے لیے، تو غریب کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، پھولے نہیں سماتے تھے بوڑھا بوڑھی، وہ خدمت کی انہوں نے جو ان کے پاس تھا اس سے خدمت انجام کی۔ امام حسین نے دعاؤں سے سرفراز کیا۔ اب لوگوں کا تاتا لگا ملاقات کرنے والوں کا، تو جو لوگ ملاقات کے لیے آتے تھے نظر نذرانے لے کر امام حسین کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، کچھ بکریاں لے کر آئے لوگ، کچھ اونٹ لے کر آئے لوگ، کچھ پیسہ روپیہ لے کر آئے لوگ امام حسین کی بارگاہ میں نظر کرنے کے لیے، تو کافی بڑی تعداد میں روپیہ پیسہ نذرانے کا جمع ہو گیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے کا وقت قریب آیا حج کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے میزبانوں، اے غریب مسلمانوں، آج تم غریب نہیں ہو، بہت بڑے مالدار ہو، کیونکہ حسین نے تمہاری جھوپڑی میں قدم رکھا ہے، اللہ کے کرم سے تم مالدار ہو چکے ہو۔ اب یہ اونٹ، یہ بکریاں، یہ سونا چاندی روپیہ پیسہ جو نذرانے میں لوگ مجھے لا کر دیے ہیں، یہ سب مال کا مالک میں تم کو بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ اب یقیناً وہ غریب نہیں رہے، مالدار ہو گئے وہ۔ تو بزرگوں کی شان یہ رہی ہے کہ غریبوں کو پسند کیا، اور یہ سرکار کی سنت بھی ہے۔ میرے آقا بھی غریبوں کو پسند فرماتے تھے، غریبوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، غریبوں کو پسند فرماتے تھے، اور آقا نے فرمایا الفقر فخری، فقیری پر مجھ کو فخر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر حج فرض تو ادا ہو چکا تھا۔ اب یہ اعتراض بالکل محمد اعتراض ہے کہ حج کا موسم قریب تھا تو حج کر کے کیوں نہیں گئے؟ تو معاذ اللہ کیا فرض ادا نہیں ہوا تھا ان کا؟ ارے فرض بھی ادا ہوا تھا، اور 24 حج نفل ادا کر چکے تھے، جملہ 25 حج ہوئے آپ کے۔ اب آپ نے مناسب یہی سمجھا کہ اگر میں یہاں سے اس وقت رخصت نہیں ہوں گا تو کعبے کی عظمت بھی باقی نہیں رہے گی، حج بھی باقی نہیں رہے گا۔ یزید پلید تو ایسا پروگرام بنایا ہے، ایسا منصوبہ بنایا ہے کہ دین اسلام کو برباد کر دیا جائے، دین اسلام کو تباہ کر دیا جائے، کعبے کی عظمت کو تار تار کر دیا جائے، گنبد خضرا کے جمال کے تقدس کو پامال کر دیا جائے، ایسا منصوبہ تھا یزید پلید کا۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی طرف سے اس لیے چل پڑے، اگر میں یہاں سے اس وقت چلا جاؤں گا تو کعبے کی عظمت بچے گی، حج باقی رہے گا، گنبد خضرا کے جمال کا تقدس باقی رہے گا۔ اللہ اکبر، یہ حکمت تھی امام حسین کے جانے میں۔ تو آج ہم لوگ امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، لیکن کچھ اعتراض کرنے والے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ضرورت تھی کوفہ کی طرف جانے کی؟ تو سنو، میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کے رہنے والوں نے 150 خطوط لکھے تھے، 1-2 خط نہیں، 150 خطوط۔ اس زمانے میں جبکہ پوسٹ کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، ایک خط پہنچانے کے لیے مہینوں لگتے تھے۔ غور کرو کتنا لمبا عرصہ گزرا ہوگا 150 خط پہنچانے کے لیے۔ لوگوں کی تمنا اس میں یہی تھی کہ سرکار امام حسین آپ کوفہ تشریف لے آئیے، ہم آپ کے دست حق پرست پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانیں گے، آپ کو اپنا خلیفہ مانیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا کوفے میں، دعوت دے کر بلایا گیا، مہمان بنا کر بلایا گیا، لیکن وہی کوفے والے جو میزبان تھے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو دعوت نامے بھیج کر بلائے تھے، وہی ان کے خلاف تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے۔ کتنی بڑی غداری کی انہوں نے۔ اسی لیے کہا جاتا کوفہ لا یوفا، کوفے والے کبھی وفا نہیں کرتے کسی کے ساتھ، آج تک اس کی سزا بھگت رہے ہیں کوفے والے۔ ہاں، امام حسین کے ساتھ جو غداری کی تھی، امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو بے وفائی کی تھی، اس کی سزا آج تک پا رہے ہیں اور قیامت تک پاتے رہیں گے۔ دوستوں اور بزرگوں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر کر لایا گیا کوفے میں، اور کوفہ کے وہ میدان میں آپ ٹھہرے۔
جس کا نام میدان کربلا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم الحرام کو وہاں پہنچ چکے تھے. 7 محرم سے نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا، کیونکہ یزیدی فوج یہ چاہتی تھی کہ حسین کو کسی طرح مجبور کیا جائے. مجبور اس لیے کیا جائے گا کہ یہ بھوک اور پیاس کی تاب نہیں لائیں گے، بچوں کا بلبلانا نہیں دیکھ سکیں گے، اپنے گھر کی عورتوں کی بھوک پیاس نہیں دیکھ سکیں گے، تو مجبوراً یزید کو خلیفہ مان لیں گے. اسی لیے پانی بند کیا تھا. لیکن میرے امام حسین نے استقامت کے دین کا ایسا مظاہرہ کیا کہ آپ نہ 22,000 کی فوج دیکھ کر گھبرائے، نہ پانی کے بند ہونے سے متاثر ہوئے، کوئی چیز آپ کو متاثر نہ کر سکی، بلکہ اپنے عقیدے اور ایمان اور اسلام پر آپ ڈٹے رہے اور یہی فرماتے رہے کہ حسین اپنا سر تو کٹا سکتا ہے لیکن باطل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا. سبحان اللہ. کل رات میں جلسہ تھا کشن باغ میں. جلسے کے بعد کچھ نوجوانوں نے مجھ سے سوالات کیے. کہا حضرت میں رسول پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق داڑھی رکھا ہوں، لیکن میرے گھر والے کہتے ہیں ماں باپ کیا ابھی تو بوڑھا ہو گیا، داڑھی منڈا دے. لوگ ہر کوئی گھر والے میری مخالفت کرتے ہیں، اب کیا کروں؟ نوجوان نے سوال کیا مجھ سے، تو میں نے جواب یہی دیا کہ تم حسین کے غلام ہو، غلام حسین ہو، تو گھر والوں کی مخالفت کو برداشت کرو. گھر والے کہتے ہیں کہنے دو، لیکن تم اپنی داڑھی مت کٹاؤ، داڑھی کو باقی رکھو، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ مئۃ اجر. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میری ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہا، جبکہ لوگ سنت کو مذاق اڑا رہے ہیں، سنت کو برا جان رہے ہیں، سنت کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، ایسے نازک وقت میں جو میرا امتی ایک سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جبکہ امت میں فساد پھیلا ہوا ہے، انہیں لوگ تنقید کر رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، مخالفتیں کر رہے ہیں، اس ماحول میں جو میری سنت کو پکڑے رکھا فلہ اجر مئۃ شہید، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. سبحان اللہ. سبحان 100 شہیدوں کا ثواب ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک شہید، وہ شہید کتنا عظیم ہوتا ہے کہ اپنا گلا خدا کی راہ میں کٹاتا ہے، خون بہاتا ہے، جسم کے ٹکڑے ہوتے ہیں. ایک شہید کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ آقا آپ فرماتے ہیں 100 شہیدوں کا ثواب ایک سنت پر عمل کرنے والے کو. تو ہاں میرا وہ امتی جبکہ لوگ سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہو، ایسے وقت میں میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا رہا، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ آقا نے اس کی وضاحت فرمائی کہ دیکھو شہید ہونے والا تو ایک مرتبہ گلا کٹاتا ہے شہید ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ تکلیف اٹھاتا ہے اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، لیکن میری سنت پر عمل کرنے والا جب لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو روزانہ گویا اس کے دل کو شہید کرتے ہیں، روز دل کو شہید کرتے ہیں، یعنی مطلب دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں، دل کو زخمی کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اس کی وجہ بتائی گئی. تو نوجوانوں سے میری گزارش ہے، باپ اگر کہتا ہے داڑھی منڈا دو، ہرگز نہ منڈانا. ماں اگر کہتی ہے داڑھی منڈا دو، ہرگز نہ منڈانا، کیونکہ ماں باپ کی اطاعت ان کاموں میں کی جائے گی جو شریعت کے مطابق ہوں. اگر شریعت کے خلاف ماں باپ حکم کرتے ہیں تو ان کے حکم کی تعمیل نہیں کی جائے گی. یہی قانون شریعت ہے. جیسا کہ ایک صحابی ایمان لے آئے تو ان کی بوڑھی ماں کو معلوم ہو گیا کہ میرا بیٹا ایمان لے آیا ہے، تو انہوں نے اپنے بچے کو بلا کر کہا ارے اپنا دین چھوڑ دیا، تو مذہب کفر کا دامن چھوڑ کر تو مذہب اسلام کو تھام لیا.
تو بیٹے نے کہا ہاں ماں، میں نے مذہب اسلام کے اندر سچائی دیکھی ہے، میں نے حقانیت دیکھی ہے، میں نے صداقت دیکھی ہے اسلام کے اندر، محمد عربی کے اندر، اس لیے میں نے ان کا دامن کرم پکڑ لیا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ لات و عزا کی قسم، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی، اس وقت تک پانی نہیں پیوں گی جب تک تو اسلام نہیں چھوڑ دیتا۔ کس نے حکم دیا؟ یہ ماں نے حکم دیا بیٹے کو۔ اب عام طور سے لوگوں کے ذہن میں کیا ہے، اماں کی خلاف ورزی کرتا، میاں باپ کی خلاف ورزی کرتا۔ اماں باپ کا تو حکم ماننے کا حکم ہے قرآن میں، تو اماں باپ کا حکم ان باتوں میں مانا جائے گا جن باتوں میں شریعت کا احترام ملحوظ رکھا گیا ہو۔ اگر ماں باپ خود شریعت کے خلاف حکم کرتے ہیں بیٹے کو اپنے، تو اس حکم کی تعمیل نہیں کی جائے گی، حکم کی تعمیل نہیں کی جائے گی۔ یہی اللہ کا مرضی ہے، یہی رسول کی مرضی ہے۔ تو اس ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اسلام چھوڑ دے، پھر اپنے پرانے مذہب میں لوٹا۔ تو بیٹے نے ایک نہ سنی، کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گی اس وقت تک۔ تو بیٹے نے کہا بھوکی مر جا، مجھے کوئی مطلب نہیں تجھ سے، بھوکی مر جا تڑپ تڑپ کر، تو مجھے کوئی مطلب نہیں تجھ سے۔ چنانچہ ایک دن بھوکی رہی، 2 دن بھوکی رہی، 3 دن بھوکی رہی، بے صاف ہو گئی اور کھانا کھا گئی اور کہنے لگی بیٹے اسلام میں آ کر کیا سچائی ہے کہ تو میری بات کی بھی تو نے پرواہ نہیں کی۔ تو کہا اماں اسلام کا وہ حکم ہے، اسلام کی وہ تعلیمات ہے جس کے اندر نورانیت ہے، جس میں صداقت ہے، جس میں حقانیت ہے، میں اس سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا، بے تعلق نہیں ہو سکتا۔ تو اس مذہب اسلام سے وہ بوڑھی ماں بھی وابستہ ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹے کی استقامت دیکھ کر ماں بھی اسلام سے وابستہ ہو گئی۔ تو ابھی تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف اگر ماں باپ بھی حکم دیتے ہیں تو اس کی حکم کی تعمیل نہیں کی جائے گی۔ تو نوجوان بچوں کو خدا را ماں باپ سے میری گزارش ہے، ایسی باتیں نہ کرو کہ داڑھی منڈا دو، کرتا پائجامہ مت پہنو، پینٹ بو شرٹ پہنو، مسجد کے ملا دکھ رہے ہو، مفتی دکھ رہے ہو۔ ارے نوجوان بچے، یہی تو عمر ہے سنورنے کی، یہی تو عمر ہے سدھارنے کی، یہی تو عمر ہے ان کو سنورنے کی۔ لہذا نوجوان بچے جن کے چہروں پر سنت مصطفیٰ ہے، قابل مبارکباد ہے، جو اسلامی طریقے پر عمل پیرا ہے وہ قابل مبارکباد ہے۔ یقین جانو اللہ تم سے راضی ہے، اللہ کے رسول تم سے راضی ہے۔ تم زمانے کی پرواہ نہ کرنا، زمانے کی پرواہ نہ کرنا۔ امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے خلاف اسی لیے آواز اٹھائے تھے کہ یزید شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کرتا تھا۔ امام حسین نے اس کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں جان دے دوں گا لیکن تجھے خلیفہ نہیں مانوں گا۔ چنانچہ 7 محرم سے آپ پر پانی بند کیا گیا، آپ کو مجبور کیا جا رہا تھا، لیکن میرے امام حسین مجبور نہیں، مختار ہیں۔ ارے سیدنا اسماعیل علیہ السلام بچپن میں روتے روتے جہاں ایڑی گھس دیے تھے وہاں سے زمزم شریف نکل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کون ہے؟ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے ہیں۔ جب ان کی ایڑیوں میں اتنا کمال ہے کہ زمین پر ایڑی کھس دے تو پانی کا چشمہ اگل پڑے، یہ تو نواسۂ رسول ہے۔ کربلا کی زمین پر میرے امام حسین ٹھوکر مار دیتے، قسم خدا کی پانی کا چشمہ وہاں سے جاری ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حسین، یا حسین۔ وہ مختار لالا کے مختار نواسے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ مجبور نہیں تھے، وہاں تو امتحان دینا مقصد تھا، اللہ کی مرضی پر راضی رہنا مقصد تھا۔ آج کے دور کے وہابی کہتے ہیں رسول اللہ کو اختیار نہیں ہے، حسین کو بھی کسی بات کا اختیار نہیں ہے، اگر اختیار رہتا تو حسین کو قربانی سے بچا لیتے، حسین کے بچوں کو بچا دیتے۔ دیکھو نہیں بچا سکے، معلوم ہوا حضور کو اختیار کچھ بھی نہیں ہے، اختیار ہوتا تو قربانی سے بچا لیتے تھے، شہادت سے بچا لیتے تھے۔ اس طرح کی بات کرتے ہیں وہابی لوگ، لیکن سن لو وہابیو، میرے رسول مجبور نہیں ہے، مختار کل ہے اللہ کی طرف سے، اور رسول پاک نے اپنے اختیار ہی سے حسین کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اختیار ہے رسول کا، اس میں مجبوری نہیں، اختیار ہے رسول کا۔ کیسے اختیار ہے آپ بتاتا ہوں۔ جب امام حسین پیدا ہوئے تھے، سیدنا جبریل امین رسول کی بارگاہ میں حاضر آئے، سلام عرض کیا اور پیغام الہی سنایا۔
کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور آپ کو اس بات کا اختیار دیا ہے آپ کو اس بات کا کہ آپ نواسے کو بچا لیں، امت کو قربان کر دیں، یا امت کو بچا لیں، نواسے کو قربان کر دیں۔ آپ کے اختیار کی بات ہے رسول، آپ جو فیصلہ فرما دیں اللہ تعالیٰ اس فیصلے سے راضی ہے۔ تو رسول پاک کو بتاؤ اختیار دیا گیا کہ نہیں؟ لیکن رسول پاک علیہ السلام ہم غلاموں سے ایسے چاہنے والے، ہم غلاموں سے ایسی محبت فرمانے والے، میرے رسول نے فرمایا جبریل میں اپنی امت کو تباہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اپنی امت کو برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اپنی امت کی سلامتی کے لیے، اپنی امت کی حفاظت کے لیے، اپنی امت کی تقدیر سنارنے کے لیے اپنے پیارے لاڈلے حسین کو میں قربان کرنا پسند کروں گا، لیکن میری امت کو تباہ ہوتا ہوا میں دیکھنا پسند نہیں کر سکتا۔ رسول اعظم نے اپنے اختیار ہی سے تو حسین کی قربانی پسند فرمایا اور اختیار ہی سے اپنے حسین کو تیار کیا۔ بچپن سے تیاری ہو رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں جب میدان مباہلہ میں نجران کے عیسائیوں سے جب مباہلے کی نوبت آئی تھی تو سرکار مدینہ علیہ السلام اپنے گھر کے کن لوگوں کو منتخب کیا مباہلے کے لیے؟ اب مباہلہ کیا ہے وہی بتا دوں، بہت سے لوگ نہیں سمجھ رہے کہ مباہلہ کیا چیز ہے۔ ایک ہوتا ہے مباحثہ، کسی بھی علمی بحث، کوئی بھی مسئلے پر علمی بحث ہوتی ہے، ڈسکس ہوتا ہے علم کی روشنی میں، اس کو کہتے ہیں مباحثہ۔ اور ایک ہوتا ہے مناظرہ، کسی بات کو حق ثابت کرنے کے لیے مناظرہ ہوتا ہے۔ مناظرے کی تعریف یہی کی گئی کہ اظہار للصواب، المناظرۃ اظہار للصواب، حق اور درست بات کو ثابت کرنے کے لیے مناظرہ ہوتا ہے۔ تو اس میں باضابطہ ریفرنس دینا پڑتا ہے، دلیل پیش کرنی پڑتی ہے مناظرے میں کہ دیکھو فلاں کتاب میں، فلاں حدیث میں، فلاں یہ صفحے پر یہ بات موجود ہے، لہذا اس بات کی روشنی میں ہماری بات ثابت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مناظرہ۔ اور ایک ہوتا ہے مباہلہ، جب کوئی مسئلہ مناظرے سے طے نہ ہو، مباحثے سے طے نہ ہو، لڑائی جھگڑا برابر باقی ہے، اختلاف باقی ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو آخری صورت کیا ہے؟ حق ثابت کرنے کے لیے مباہلہ کیا جائے۔ مباہلہ، اب جیسا کہ آج کے دور میں اہل سنت و جماعت اپنے آپ کو حق کہتے ہیں، ادھر تبلیغی جماعت بھی اپنے آپ کو حق کہتی ہے، دیوبندی بھی اپنے آپ کو حق کہتے ہیں، اہل حدیث بھی اپنے آپ کو سچ کہتے ہیں، ہر فرقہ اپنے آپ کو سچا کہتا ہے، رافضی بھی کہتے ہم سچے ہیں، قادیانی بھی کہتے ہم سچے ہیں، مہدوی بھی کہتے ہم سچے ہیں۔ ہر فرقہ اسلام کے نام پر جو بنا ہے آج، ہر فرقے کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم سچے ہیں، ہم سچے ہیں، ہم سچے ہیں، باقی سب جھوٹے ہیں۔ تو پھر یہ سچائی کیسے ثابت ہو؟ کیسے ثابت ہو؟ تو ہم مناظرے کیے، مباحثے بھی کیے، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ جو جیسا مسئلہ تھا ویسے ہی موجود ہے، اختلافات ویسے ہی موجود ہیں، نوجوان نسل بھٹک رہی ہے، ادھر بھی جاتی ہے تو اللہ رسول کی بات سنتی ہے، ادھر بھی آتی ہے تو اللہ رسول کی بات سنتی ہے، وہاں بھی جاتے ہیں تو قرآن حدیث، یہاں بھی آتے ہیں تو قرآن حدیث۔ جب سب قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ حق معاملہ کیا ہے؟ کون سچائی پر ہے، کون غلطی پر ہے، کیسے فیصلہ کیا جائے؟ کیسے فیصلہ کریں گے آپ بتائیے؟ کون سا پیمانہ ہے آپ کے پاس تولنے کے لیے، حق اور باطل کو ثابت کرنے کے لیے؟ کیسے آپ ثابت کریں گے؟ بہت مشکل مسئلہ ہے نا، یہ بہت مشکل ہے۔ امام حسین بھی نماز پڑھ رہے تھے اپنی الگ جماعت کر کے، اور یزیدی بھی اپنی نماز پڑھ رہے تھے الگ جماعت کر کے۔ یزیدی سمجھ رہے تھے کہ ہم حق پر ہیں، اور حسین عالی مقام اپنے آپ کو حق سمجھ رہے ہیں۔ بولو حق ہے؟ دونوں اپنے اپنے موقف پر اڑے ہیں۔ فیصلہ کیسے ہو؟ آج ہمارے ہاتھ میں بھی قرآن حدیث ہے، اور دیوبندی وہابی کے ہاتھ میں بھی قرآن حدیث ہے۔ کیسے فیصلہ ہو کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ تو قرآن حدیث دیکھو گے، صرف قرآن حدیث مت دیکھنا، قرآن حدیث دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ دیکھنا، کس کا ہاتھ ہے، کس کے ہاتھ میں حدیث ہے، کس کے ہاتھ میں قرآن ہے۔
حسینی ہے کہ یزیدی؟ حسینی کے ہاتھ میں اگر قرآن ہے، حسینی کے ہاتھ میں اگر حدیث رسول ہے تو وہ سچا، اور یزیدی نابکار کے ہاتھ میں اگر قرآن حدیث ہے تو جھوٹا۔ لیکن اب یہ پھر فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے۔ سب اپنے آپ کو حسینی بول رہے ہیں۔ محمد علی حسینی بھی اپنے آپ کو محمد علی حسینی بول رہا، کتاب لکھا اور رسول پاک کی شان میں، شہیدوں کی شان میں توہین لکھا۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی شہید زندہ نہیں ہے، سب بڑھ کے مٹی میں مل گئے۔ یقین نہیں آتا تو کسی شہید کی قبر کھود کر دیکھو۔ یہ کون لکھ رہا؟ محمد علی حسینی لکھ رہا۔ یعنی محمد علی حسینی کا نام دیکھو کتنا اچھا نام ہے، معلوم ہوتا ہے کہ پکا سنی ہے، نام سے معلوم ہوتا پکا حسین کا جانے والا ہے، لیکن وہ اندر سے نام کو حسینی رکھا ہے لیکن یزیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ تو اب کیسے فیصلہ کریں گے آپ سچا حسینی کون ہے اور ڈپلیکیٹ کیسے معلوم کریں گے آپ؟ پھر مشکل مسئلہ آ گیا۔ تب اس کے لیے مباہلہ ہے۔ مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ کہ دونوں فریق آمنے سامنے آئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا جو حق پر ہے اس کو تو ثابت قدم رکھ، اور جو جھوٹا ہے اس کو اپنی لعنت میں گرفتار کر، اس کو لعنتی بنا دے۔ تو اسی وقت اللہ تعالی کی طرف سے غضب نازل ہوتا ہے جھوٹوں پر، اور جھوٹے ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ مباہلے کا وضاحت کہ رسول پاک علیہ السلام کی رسالت کو ماننے سے نجران کے عیسائی انکار کر رہے تھے۔ ہم نہیں مانتے آپ کو نبی رسول۔ کہا دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں رسول ہوں، قرآن کی آیت مجھ پر نازل ہوئی ہے، لیکن وہ سب باتوں سے انکار کرتے تھے۔ تو آخر کار رب تعالیٰ نے حکم فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ نے آیت نازل فرما دیا کہ محبوب فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، بلاؤ نجران کے عیسائیوں کو کہہ دو کہ لاؤ اپنے بال بچوں کو بلا کر تم بھی آؤ، اور ہم بھی اپنے بال بچوں کو لے کر آتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حکم آیا اللہ کا تو آپ نے نجران کے عیسائیوں کو پیغام بھجوا دیا کہ تم بھی اپنی عورتوں کو اور بچوں کو لے کر آؤ، اور میں بھی اپنے گھر والوں کو لے کر آتا ہوں، پھر کھڑے رہ کر دعا کریں گے، جو سچا ہوگا وہ ثابت قدم رہے گا، اور جو جھوٹا ہوگا اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ تو رسول پاک نے مباہلے کے لیے کس کو انتخاب کیا؟ سب سے پہلے فرمایا علی، چلو میرے ساتھ۔ مولا علی کا انتخاب ہوا۔ پھر فرمایا شہزادی سے اپنی، اے بیٹی فاطمہ تم بھی چلو، اور فرمایا حسن اور حسین کو بھی ساتھ لے لو۔ اس وقت امام حسن رضی اللہ عنہ کی عمر اتنی بڑی تھی کہ آپ پیدل چل سکتے تھے، اور امام حسین اس عمر میں تھے کہ جن کی عمر صرف 6 مہینے کی تھی۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے جانے کا مسئلہ جب آیا تو سیدہ فاطمہ زہرا نے عرض کیا حضور حسن کو تو ساتھ لے لیں گے لیکن حسین ابھی جھولے میں جھول رہے ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ تو آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ لاؤ میری گودی میں دو، میں لے کر چلوں گا حسین کو۔ تو سرکار کی گود میں امام حسین ہے، اور سرکار دو عالم کا دامن کرم پکڑ کر امام حسن چل رہے ہیں، اور سرکار کے پیچھے سیدہ فاطمہ زہرا چل رہی ہے، اور سیدہ فاطمہ زہرا کے پیچھے مولا علی مشکل کشا چل رہے ہیں۔ چلنے کا انداز بھی ایسا انداز تھا کہ سرکار جہاں اپنا پاؤں مبارک رکھتے تھے زمین پر، اور پاؤں رکھ کر اٹھاتے زمین سے
فوراً سیدہ فاطمہ زہرا اسی پر اپنا پاؤں رکھتی تھی، اسی نقش رسول پر اپنا پاؤں رکھتی تھی. سیدہ فاطمہ زہرا جیسے ہی اپنا پاؤں اٹھاتی تھی مولا علی اپنا پاؤں رکھ دیتے تھے. سبحان اللہ سبحان. اسی انداز سے چل رہے تھے میدان مباہلہ کی طرف. اس میں کیا حکمت تھی؟ امام حسن رضی اللہ عنہ تو پیدل چل رہے ہیں، امام حسین گود میں ہیں، سرکار سامنے ہے، پیچھے سیدہ فاطمہ زہرا، ان کے پیچھے مولا علی ہیں. اور چلنے کا انداز ایسا کہ نشان قدم کو ایک کے اوپر ایک رکھا جاتا ہے. سرکار کے نشان قدم پر سیدہ فاطمہ زہرا کا نشان قدم، سیدہ فاطمہ زہرا کے نشان قدم پر سیدنا مولا علی کا نشان قدم. یعنی نیچے رسول کا قدم، بیچ میں سیدہ فاطمہ کا قدم اور اوپر مولا علی کا قدم. تو گویا سیدہ فاطمہ زہرا کے قدم کے نشان جو ہے دو نشانوں میں چھپ گئے، دو نشانوں میں چھپ گئے. تو گویا سیدہ فاطمہ زہرا ایسی پاکیزہ خاتون ہے، رسول اللہ کی شہزادی، ایسی پردہ کرنے والی خاتون ہے آپ کہ آپ کا بدن دیکھنا تو دور کی بات ہے، آپ کا نشان قدم تک کوئی نہیں دیکھ سکا، نہ زمین دیکھ سکی نہ آسمان دیکھ سکا. ایسی پردہ والی تھی آپ کہ آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو دن کے اجالے میں میرا جنازہ نہ اٹھانا بلکہ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھانا، تاکہ میرے جنازے پر کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑنے پائے. ایسا پردہ تھا. آج سیدہ فاطمہ زہرا کے نام لینے والیوں سے میں کہتا ہوں کہ تمہارا پردہ آج کیسے ہو گیا؟ برقعے تو ہیں بدن پر لیکن برائے نہ، نیچے سے پورا برقع کھلا، اوپر سے چہرہ کھلا، بال پورے نظر آ رہے ہیں برقعے کے اندر سے، اور ہاتھ پاؤں بھی نظر آ رہے ہیں، آنکھیں بھی نظر آ رہی ہیں. یہ برقع کیسا برقع ہے؟ یہ برقع ادھورا ہے، اس میں پردہ مکمل نہیں ہے. بلکہ مکمل پردہ یہ ہے عورت کا کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک وہ چھپی رہے. صرف حالت نماز میں جب وہ نماز ادا کر رہی ہے اس وقت اپنے دونوں ہاتھ کے گھٹے، دونوں پاؤں اور اپنا چہرہ وہ کھول سکتی ہے نماز کی حالت میں. اور نماز کی حالت جب نہ ہو تو پورے بدن کو اٹھا کے رکھے جب وہ باہر نکل رہی ہو. اور گھر کے اندر بھی ہے تو اپنے سر کو اٹھا کے رکھے اور اپنے سر کو ہمیشہ چھپائے رکھے، کیونکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے لیے سر کے بالوں کو چھپانا لازم قرار دیا ہے. اگر نماز کی حالت میں عورت کے سر کے بال اگر نظر آ گئے کہ اتنی باریک اوڑھنی پہن کر نماز پڑھ رہی ہے عورت کہ سر کے بالوں کا کالا پن وہ کپڑے کے اندر سے چمک رہا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، اس کو نماز لوٹانا پڑے گا. موٹا کپڑا باندھو سر کے اوپر تاکہ بالوں کی چمک کپڑے کے اندر سے ظاہر نہ ہونے پائے. لباس ایسا پہنو کہ بدن جو ہے کپڑے کے اندر سے ظاہر نہ ہونے پائے. یہ پردہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا کا کہ نشان قدم بھی کوئی نہیں دیکھ سکا. اللہ اکبر. تو عزیزو اب یہ کرنا چاہتا تھا کہ امام حسین کو سرکار گود میں اٹھا کر لے جا رہے ہیں، 6 مہینے کے شہزادے کو مباہلے کے میدان میں جا رہے ہیں، حقانیت ثابت کرنے جا رہے ہیں، سچائی ثابت کرنے جا رہے ہیں. تو یہ معاملہ یہ ہے کہ جب سرکار وہاں پہنچ گئے اور ادھر سے نجران کے عیسائی لوگ بھی اپنے بال بچوں کو لے کر آ گئے، جب دیکھا رسول پاک کا چہرہ، جب دیکھا امام حسین کا شگفتہ چہرہ، جب دیکھا حسن مصطفیٰ کا لڑکپن، جب دیکھا سیدنا مولا علی کا نورانی چہرہ، تو نجران کے عیسائی آپس میں ایک دوسرے کے کانا پھوسی کرنے لگے کہ دیکھو یہ کتنے چہرے چمکدار چہرے ہیں، کتنے روشن چہرے ہیں. یہ جھوٹے لوگوں کے چہرے ایسے چمکدار نہیں ہو سکتے، جھوٹے لوگوں کے چہرے ایسے چمکدار نہیں ہو سکتے، یہ سچے لوگ ہیں. لہذا اگر یہ بددعا کر دیں گے مباہلے کے لیے تو پھر روئے زمین پر عیسائی نام کا کوئی آدمی باقی نہیں رہے گا. بغیر مباہلہ کیے کہ یہاں سے بھاگ چلو، سلامتی ہماری اسی میں ہے. چنانچہ وہ لوگ آپس میں مشورہ کر کے بغیر مباہلہ کیے کہ وہاں سے بھاگ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے حق ثابت فرما دیا. حق کیا ہے؟ حق ثابت فرما دیا. حق کیا ہے؟ تو اب یہاں واقعہ میں نے اس لیے پیش کیا کہ سرکار اسلام کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اپنی گود میں 6 مہینے کے حسین کو لے کر جا رہے ہیں. کیا مطلب ہے لے جانے کا؟ تو گویا رسول پاک اپنے نواز حسین کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ بیٹا
وقت ایسا آئے گا میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری گود میں بھی 6 مہینے کا علی اصغر ہوگا، اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے میدان جنگ میں جانا پڑا تو 6 مہینے کے بچے کو لے کر چلے جانا، یہ خیال نہ کرنا کہ 6 مہینے کا بچے کا وہاں کیا کام ہے۔ اور ہوا بھی ویسے ہی کہ جب میرے امام حسین کربلا کی دھرتی پر پہنچے تو امام حسین کے شہزادے، سب سے چھوٹے شہزادے جن کا نام سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی عمر شریف صرف 6 مہینے کی تھی، 6 مہینے کی عمر تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر جو بڑے شہزادے تھے 18 سال کے تھے، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال کے تھے۔ ایسے نوجوان بچے جو بھبکتے ہوئے تھے، ابھرتے ہوئے نوجوانی کا عالم تھا، ایسے نوجوانی کے عالم میں امام حسین نے اپنے پورے خانوادے کو اسلام کی سچائی اور حقانیت کے لیے ثابت، اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے میدان کربلا میں قربان گاہ میں پیش کر دیا، اور یہ کہ بات دیگرے سب قربان ہوتے چلے گئے۔ جب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر ہاتھ میں شمشیر برہنہ لے کر جب یزیدیوں کے مقابل تشریف لائے تو یزیدیوں کی فوج پر سناٹا چھا گیا، سناٹا چھا گیا، کیونکہ سیدنا علی اکبر کی جوانی، 18 سالہ جوانی اور چہرہ مبشرہ دیکھ کر دنگ رہ گئے یزیدی کہ ان کو دیکھ کر رسول اللہ کا چہرہ یاد آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپس میں یزیدی فوجی پوچھنے لگے یہ کون ہے شہزادہ، یہ کون شہزادہ ہے؟ تو کسی نے کہا یہ حسین کے بڑے شہزادے ہیں جن کا نام علی اکبر ہے۔ تو کہا ارے ان کو دیکھنے سے تو رسول کا چہرہ یاد آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ظالموں نے رسول کا چہرے کو تو یاد کر لیا لیکن اس چہرے کا احترام ملحوظ نہیں رکھا۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، سامنے ہزاروں کی تعداد ہے، تنہا علی اکبر ہاتھ میں شمشیر برہنہ لے کر کھڑے ہیں۔ جب دیکھا کہ کوئی مقابلے کے لیے نہیں آ رہا ہے تو آپ نے آواز لگائی، حل من مبارز، حل من مبارز، ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا، آؤ میرے سامنے۔ تو ارزق نام کا ایک پہلوان تھا، بڑا مشہور شام کے رہنے والا پہلوان تھا، ملک شام سیریا کا بہت مشہور پہلوان تھا۔ 100 نوجوانوں کی طاقت تھی اس کے بدن میں، 100 نوجوانوں کی، کیونکہ قلعے کا دروازہ جو 100 نوجوان مل کر کھولتے بند کرتے تھے وہ ارزق نام کا پہلوان اکیلا کھول لیتا تھا، اتنا طاقتور تھا۔ تو اس کو ابن زیاد نے کہا، ابن زیاد کیا دیکھتا ہے، یہ نوجوان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھ، کیوں آگے نہیں بڑھتا؟ تو ارزق نام کے پہلوان نے کہا یہ چھوٹے سے بچے سے میں کیا مقابلہ کروں، میں تو نامی گرامی پہلوان ہوں ملک شام کا، میرے 4 بچے بھی اس فوج میں ہیں، میں چھوٹے بیٹے کو بھیجتا ہوں اس کے مقابلے میں، اس کا یہ کام کر دے گا۔ چنانچہ ارزق نے تکبرانہ لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے اپنے چھوٹے بیٹے کو بلایا جو بھی بڑا بہادر جنگجو تھا، بلا کر کہا جا بیٹے اس نوجوان سے مقابلہ کر۔ وہ ارزق کا بیٹا آیا سینہ تان کر تکبرانہ چال چلتے ہوئے، لیکن سیدنا مولا علی کے شیر سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جھٹکے میں اس کی گردن کو الگ کر دیا۔ دنیا دیکھتی رہ گئی کدھر سے تلوار چلی اور کیسے سر کٹ گیا۔ اتنی پھرتی تھی علی اکبر کی تلوار میں، بجلی کی طرح توند رہی تھی۔ دوسرا بیٹا آیا اس کو بھی آپ نے فنار کیا، تیسرا آیا اس کو بھی فنار کیا، چوتھا آیا اس کو بھی فنار کیا، یعنی چاروں بیٹوں کو اس کے باپ کی نگاہوں کے سامنے قتل کر دیا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو باپ کو غصہ آیا، میں تو سمجھا تھا کہ میرا چھوٹا بیٹا ہی اس سے مقابلہ پورا کر لے گا، لیکن اس نے میرے چاروں بیٹوں کو قتل کر دیا ہے، اب تو میں کسی قیمت پہ علی اکبر کو نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ وہ نیزہ لہراتا ہوا ہوا میں گھوڑے پر سوار ہو کر سیدنا علی اکبر کے سامنے آیا اور نیزہ پھینک کر مارنا چاہتا تھا تو علی اکبر نے کہا اے ارزق ٹھہر جا، تو میں سنا ہوں کہ بڑا چمدو سپاہی ہے، بڑا بہادر سپاہی ہے، ارے کمبخت تجھے گھوڑے کی زین کسنا بھی نہیں آتا، دیکھ تو صحیح ذرا جھک کر، زین کا تو نے تسمہ ہی نہیں باندھا ہے اور مقابلے کے لیے آ گیا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھوڑے کی زین کا تسمہ دیکھنے کے لیے نیچے اس طرح جھکا
تو سیدنا مولا علی اکبر نے موقع کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے آپ نے اس کا پھالا اس کے ہاتھ میں سے چھین کر اسی کی کمر میں ایسا پھالا مارا کہ پھالے کے ساتھ وہ زمین پر زمین دوست ہو گیا. یا رسول اللہ یا حسین یا حسین زندہ باد زندہ باد. علی اکبر کے بازوؤں میں کیسی قوت تھی غور کرو. جب کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں تو معلوم ہوا ایمان والا اگر بھوکا پیاسا رہے تو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے بلکہ ایمان والے کی روحانی طاقتیں اور بڑھ جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. 3 دن کی بھوک و پیاس کے باوجود جب یہ عالم ہے طاقتوں کا تو اسی لیے تو ابن زیاد اور ابن سعد وغیرہ جو یزیدی فوج کے سپہ سالار تھے بار بار اعلان کرتے تھے کہ دیکھو ان کو نہر فرات کی طرف مت جانے دو, نہر فرات کی طرف جانے سے روکو, کیونکہ اگر یہ تھوڑا سا بھی پانی پی لیں گے تو تمہارا کوئی آدمی زندہ نہیں بچے گا, سب کو مار ڈالیں گے. ایسا ان کا یقین تھا, اس لیے پانی کی طرف جانے ہی نہیں دیتے تھے. یہاں تک کہ سیدنا عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں, وہ آپ پانی لینے کی نیت سے مشکیزہ ہاتھ میں لے کر چلے. کہاں؟ نہر فرات کی طرف مقابلہ کرتے ہوئے چلے. جو سامنے آیا اس کو کاٹتے چلے گئے, یہاں تک کہ آپ نے اپنا گھوڑا نہر فرات کے اندر اتار دیا. حضرت عباس علمبردار نے اپنا گھوڑا نہر فرات میں ڈال دیا. گھوڑا بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا. حضرت عباس علمبردار بھی 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے. پانی لینے کے لیے آئے تھے بی بی سکینہ کے لیے. امام سیدنا علی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چلو میں پانی لیا اور نیت کی کہ میں کم از کم پانی پی لوں, اپنی پیاس بجھا لوں. تو پانی میں سیدہ سکینہ کا چہرہ نظر آ گیا. یعنی آپ نے محسوس کیا کہ میری بھتیجی پیاسی رہ جائے اور میں پانی پی لوں, نہیں, اس کا نام ایثار نہیں ہے. میں پانی نہیں پیوں گا. اے نہر فرات گواہ رہنا, میں نے تیرا پانی نہیں پیا ہے. کہہ کر آپ نے واپس پانی ڈال دیا نہر فرات میں. گھوڑا بھی پیاسا تھا, گھوڑے کے منہ کے قریب پانی تھا. جب دیکھا کہ میرا سردار جب پانی نہیں پی رہا تو میں کیسے پانی پی لوں. جانور بھی ان کے وفادار تھے. سبحان اللہ. حضرت عباس علمبردار مشکیزے میں پانی بھر لیا, اپنے کھاندے پر ٹانگ لیا, گھوڑا دوڑاتے ہوئے باہر نکلے. تو یزیدی نافقاروں نے کہا کہ دیکھو یہ پانی اگر حسین کے خیمے میں پہنچ گیا تو سب پانی پی کر دم تازہ ہو جائیں گے اور تمہاری فوج کا کوئی آدمی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. چنانچہ عباس علمبردار کو پانی لے کر خیمے تک پہنچنے مت دو. چنانچہ چاروں طرف سے حملہ ہوا. ایک یزیدی نافقار آیا, عباس علمبردار کے ایک بازو پر حملہ کیا, ایک ہاتھ کٹ گیا عباس علمبردار کا. آپ نے مشکیزے کو دوسرے ہاتھ میں لیا, دوسرے ہاتھ پر بھی وار ہوا, دونوں ہاتھ کاٹ دیے ظالموں نے. عباس علمبردار نے دانتوں سے مشکیزہ پکڑ لیا. جب دانتوں میں مشکیزہ پکڑ لیا تو تیروں کی بوچھار کر دی. تو تیروں کی بوچھار سے مشکیزے پر جب آ کر تیر لگا تو پورا پانی بہ گیا. حضرت عباس علمبردار کے بازو کٹ گئے اور وہ وہیں پر شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ظلم کی انتہا نہیں ہے تو اور کیا ہے. یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے, یہ نماز پڑھنے والے لوگ تھے, یہ قرآن کے ماننے والے لوگ تھے, یہ اللہ رسول کا نام لینے والے لوگ تھے جو رسول کی آیت پر اس طرح کا ظلم و ستم ڈھا رہے تھے. تو غور کرو مسلمانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو شقی بنا دیتا ہے, شقاوت جس کے قسمت میں لکھ دی جاتی ہے, تو ایسے ہی وہ ظالمانہ حرکتیں کیا کرتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خیمے میں صبر و سکون کا ماحول ہے, لیکن 6 مہینے کے علی اصغر وہ بلک رہے ہیں. چھوٹا بچہ ہے, رو رہے ہیں, پیاس لگی ہے, ماں کے سینے میں دودھ بھی نہیں ہے کہ بچے کو پلاتے ہیں. میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں باندی نے لا کر بچہ پیش کیا. کہا حضور لے جائیے, بچے کو دکھا کر تھوڑا سا پانی مانگ لیجیے, شاید یہ بچے کو دیکھ کر کسی کو رحم آ جائے گا, کوئی پانی کی چند بوندیں بچے کے حلق میں ڈال دے گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے نہیں گئے, اس کے کہنے پر تشریف لے گئے. بہرحال آپ نے اپنی گود میں بچے کو لیا اور کوفے کے بیچوں, میدان کربلا کے بیچوں بیچ پہنچ گئے اور فرمایا کہ اے کوفے والوں,
دیکھو یہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے علی اصغر، جب مدینے سے چلا تھا تو اس کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا تھا، لیکن یہ مسافرت اور دھوپ کی شدت نے اس کے چہرے کو کھبلا دیا ہے۔ دیکھو ذرا اس کے ہونٹوں کو دیکھو، ہونٹوں پر پپڑی جم گئی ہے، اس کی زبان سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہے، اس کے حلق میں تھوک بھی نہیں آتا ہے کہ تھوک نگل کر اپنی پیاس کو بجھا لے، اپنے حلق کو تر کر لے۔ میں وعدہ کرتا ہوں جو میرے بچے کے حلق میں چند قطرے پانی کے ڈال دے گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ نانا جان کے ہاتھ سے اس کو کوثر کا جام پلاؤں گا۔ ہے تمہیں کوئی ایسا سخی جو میرے بچے کی پیاس کو بجھا دے؟ تو پانی مانگا تھا میرے حسین نے، لیکن ہرملا نام کا یزیدی ناپکار تیر کمان پہ چڑھایا، جو زہر میں بجھا ہوا تیر تھا وہ تیر چڑھایا اور نشانہ باندھا اور تیر کو چھوڑ دیا۔ تیر سنسناتا ہوا فضاؤں کو چیرتا ہوا آنن فانن آیا، حضرت علی اصغر کے اس حلقوم میں دھس گیا اور حلقوم سے پار ہو کر امام حسین کے سینے میں لگ گیا، یعنی حلق سے نکل کر امام حسین کے سینے میں لگ گیا تیر۔ کتنی زور سے بھیگا تیر اس نے، کتنی تیزی سے بھیگا تیر کہ حلق چھیدتا ہوا تیر امام حسین کے سینے میں لگ گیا۔ میرے امام حسین نے جب تیر کو پکڑ کر کھینچا ہے، اللہ اکبر، ذرا غور کرو، تیر کی دو نوکیں ہوتی اس طرح نکلی ہی نہیں، وہ جب اندر چلی جاتی ہے تیر کی نوکیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جاتے وقت، جب اس کو واپس نکالا جاتا ہے تو گوشت کو پھاڑتا ہوا تیر نکلتا ہے۔ تو جب بچے کے حلق سے میرے امام نے جب تیر کو پکڑ کر کھینچا ہوگا کیا حال ہوا ہوگا؟ اللہ اکبر، میرے امام حسین کیا صبر دیکھو۔ میرے امام حسین نے اپنے بچے کی لاش کو اس طرح ہاتھوں پر بلند کیا، رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تو نے ایک علی اصغر مجھ کو عطا کیا تھا جو میں نے تیری راہ میں قربان کر دیا، اے پاک پروردگار عالم اگر تو مجھے 1000 علی اصغر بھی عطا فرماتا تو میں یقیناً تیری بارگاہ میں سب یکے بعد دیگرے قربان کرتا چلا جاتا۔ امام حسین کا ایسا صبر تھا کہ اپنے بچوں کی قربانی دے رہے ہیں لیکن پیشانی پہ بل نہیں آ رہا ہے، زبان پہ حرف شکایت نہیں آ رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہہ رہے مولا میرے ساتھ ایسا تو کیوں کر رہا ہے۔ ہمارے پاس اگر کوئی ایک سے دوسری مصیبت آ جائے تو آدمی پریشان ہو کر کہنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میچ ملا، معاذ اللہ ایسے جملے کہہ دیتا آدمی بے صبری میں، اللہ تعالیٰ میرے ہی گھر میں مصیبتیں کیوں بھیج رہا ہے، کون سے جرم کی سزا دے رہا ہے، کون سا معاملہ مجھ سے ہو گیا پتا نہیں، کون سی خطا کی اللہ مجھے سزا دے رہا ہے، ایسے جملے آدمی کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ خبردار خبردار، مصیبتوں پہ صبر کرنا، صبر کرنے والوں کے لیے انعام یہ ہے کہ جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی زبان پر کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ آپ کہتے مولا قربانی قبول فرما لے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں کہ بے شک ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قصہ مختصر یہ، جب سب شہید ہو گئے امام حسین رضی اللہ عنہ تنہا بچے ہیں اور آج کے بیمار صاحبزادے جن کا نام حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ سلامت ہیں۔ وہ جب امام حسین خیمے کے اندر گئے سب کو آخری نصیحت فرمانے کے لیے تو امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ابا جان میں ابھی زندہ ہوں، مجھے آپ اجازت دیجیے میدان جنگ میں جانے کی۔ جیسے علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، وہب بن عبداللہ شہید ہو گئے، عمر شہید ہو گئے، میں اسی طرح میں بھی شہید ہو جانا چاہتا ہوں۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تم زندہ رہو، کیونکہ سیدوں کی نسل تمہیں سے تو دنیا میں پھیلے گی، رسول پاک کا سلسلہ تمہیں سے دنیا میں جاری ہوگا۔ چنانچہ آپ نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا، وصیت کی اور نصیحت فرمائی، اور پھر وہاں سے جب پلٹے تو سیدہ بی بی زینب ہاتھ میں کپڑے کی گٹریاں لے کر کھڑی تھی، کہنے لگی بھیا حسین آج ہر بہن جب بھائی دلہا بنتا ہے اس کا تو بہن اس کو اپنے ہاتھوں سے سنوارتی ہے، اس کو سجاتی ہے، دلہا بناتی ہے۔ اے میرے بھائی حسین آج تم میدان کربلا میں جا رہے ہو شہادت کا دلہا بننے کے لیے، آؤ زینب کی تمنا پوری کر دو، میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو شہادت کا دلہا بناتی ہوں۔ چنانچہ اپنے ہاتھوں سے سیدہ زینب نے کپڑے کی گھٹریاں کھولی، اس میں امامہ شریف تھا، شملہ مبارک تھا۔ کہا بھیا حسین آپ جانتے ہیں یہ امامہ کس کا ہے؟
یہ نانا جان کا امامہ ہے، یہ رسول پاک کا امامہ ہے، آؤ اپنے ہاتھوں سے تمہارے سر پہ باندھتی ہوں۔ سیدہ زینب نے امامہ آپ کے سر پر رکھا اور اوبا یہ جبہ شریف پہنایا، کہا کہ لو یہ بابا جان سیدنا مولا علی کا اوبا مبارک ہے، پہن لو، اور کمر پہ باندھنے کا پٹکا دیا، کہا لو یہ تمہارے بڑے بھائی حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی نشانی ہے، یہ کمر پہ باندھ لو۔ ذوالفقار حیدری بھی ہاتھ میں امام حسین، سب کو آخری سلام کیا، خیمے سے باہر نکلے، گھوڑے پر سوار ہو گئے، گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے بلکہ وہ رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کیونکہ وہ بھی جانتا ہے کہ اب کیا وقت کیا واقعہ پیش آنے والا ہے، کیسی منزل سے گزرنا ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ محترم سامعین کرام، گھوڑے کو آپ نے لگام پکڑ کر جھٹکا دیا، آگے بڑھنے کا اشارہ کیا، لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ گھوڑے نے کچھ ایسا اشارہ کیا کہ میرے امام نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، گھوڑے کی پشت کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ سیدہ بی بی سکینہ گھوڑے کی ٹانگ کو لپٹی ہوئی ہیں۔ امام حسین گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور اپنی بیٹی سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹی سکینہ گھوڑے کی ٹانگ کو تم نے کیوں پکڑ لیا ہے؟ تو کہا بابا جان آپ جا رہے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ خیمے سے جو بھی صبح سے گیا پھر واپس نہیں آیا لوٹ کر، جنازہ ہی آیا۔ بابا جان اب آپ جا رہے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوٹ کر نہیں آئیں گے، اتنا بتاتے جائیے کہ سکینہ روزانہ آپ کے سینے پر جب تک سر نہیں رکھتی تھی اس وقت تک مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ بابا جان آج آپ جا رہے ہیں تو آپ کی بیٹی سکینہ کس کے سینے پر سر رکھ کر سوئے گی؟ تو امام حسین نے فرمایا بیٹی سکینہ ایسی محبت بھری پیاری پیاری باتیں کر کے اپنے باپ کے پاؤں میں محبت کی بیڑیاں نہ ڈال بیٹی، فرض مجھے پکار رہا ہے، جانے دے، مصیبتوں کو صبر کر، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت و نصیحت فرمائی اور آگے بڑھ گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے بیچوں بیچ پہنچے اور فرمایا کہ کوفے والوں دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم گدھے کے ان کھروں کی آج تک تعظیم کرتی ہے جس گدھے پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے سواری کی تھی۔ میں تو تمہارے رسول کا نواسا ہوں، دیکھو میرے سر پر جو امامہ ہے یہ کس کا امامہ ہے؟ یہ رسول پاک کا امامہ ہے۔ یہ دیکھو جبہ مبارک کس کا ہے؟ یہ سیدنا مولا علی مشکل کشا کا جبہ ہے۔ کم از کم ان تبرکات کا تو احترام کرو، ان تبرکات کی تو تم وقت ملحوظ رکھو۔ لیکن ان ظالموں نے ایک نہ سنی، بلکہ امام حسین سے کہا ہے حسین یہ وقت تقریر کرنے کا نہیں ہے، آؤ مقابلہ کر لو یا پھر یزید کو خلیفہ مان لو۔ تو امام حسین نے فرمایا میں تو اتمام حجت کے لیے بات کہا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم میری وجہ سے جہنم رسید ہو جاؤ، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین جب تمہارا خون بہا دیا جائے گا تو خون بہانے والوں پر جنت حرام ہو جائے گی اور وہ جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تم جنت کے حقدار بنو، جہنم میں نہ جاؤ۔ تم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کہتا ہوں کہ میرا خون مت بہاؤ۔ اب تک جو تم نے خون بہایا، اب تک جو تم نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، میں سب ظلم تمہارا معاف کرنے تیار ہوں۔ کیسا دل تھا میرے امام کا، سب معاف کروں گا لیکن میرا خون مت بہاؤ ورنہ یاد رکھو جہنم کے حقدار ہو جاؤ گے۔ امام حسین سے یزیدیوں نے یہی کہا اے حسین اب تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے، آؤ مقابلہ کرو۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں تو اتمام حجت کیا ہوں، آگے بڑھے اور اس طرح آگے بڑھے کہ جو سامنے آیا کھیرے اور ککڑی کو جس طرح کاٹا جاتا ہے ایسے کاٹتے ہوئے میرے امام آگے بڑھے، یہاں تک کہ یزیدی فوج میں کھلبلی مچ گئی کہ 3 دن کا بھوکا کیا تھا، یہ علی کے کچھاڑ کا شیر اس طرح حملہ آور ہو رہا ہے، اگر پانی مل جاتا تو کیا حال ہوتا۔ اللہ اکبر۔ میرے امام حسین نے جدھر رخ کیا میں منا کی طرف بڑھے، میں سرا کی طرف بڑھے، قلب لشکر میں بڑھے، جدھر بڑھا جدھر قدم بڑھایا آپ نے کھیرے ککڑی کی طرح یزیدیوں کو کاٹا۔ جب دیکھا کہ سب فوجی مروب ہو رہے ہیں تو ابن سعد نے للکارا کہ اس طرح مقابلہ نہیں ہوگا، اگر اس طرح مقابلہ ہوا تو تنہا یہی سب کو کاٹ ڈالیں گے، سب مل کر چو طرف سے حملہ کرو۔ چو طرف سے حملہ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے سیدہ کا لال فاطمہ زہرا کا جگر گوشہ خون میں نہا گیا۔ ایک تیر آیا پیشانی مبارک پر لگا، ایک تیر آیا حلق میں لگا، ایک تیر آیا سینے میں لگا۔ تیروں کی تو بوچھار اتنی تھی
کہ بدن کا کوئی حصہ خالی نہیں تھا تیروں سے. اتنے تیر لگے میرے امام حسین کے بدن پاک پر. 72 گھاؤ 72 زخم تو تلوار کے تھے اور تیر کے نشان تو نہ جانے کتنے تھے. میرے امام حسین اسی حالت میں گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے اور زمین پر لیٹ گئے. جیسے ہی زمین پہ لیٹے امام تو آپ کے سینے پر شمر سوار ہو گیا اور آپ نے اپنی آنکھیں کھولی. پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا میرا نام شمر ہے. کہا میرے آقا نے تیرا نام مجھ کو بتایا تھا, ذرا اپنا سینہ تو کھول کر دکھا دے. تو شمر سے سینہ کھلوایا, گریبان کھلوایا تو گریبان کھلوانے پر دیکھا کہ اس کے سینے پر سفید داغ ہے, سفید دھبا ہے. تو امام حسین نے وہیں لیٹے لیٹے کربلا میں لیٹے لیٹے اپنے نانا جان کو آواز لگائی, صدقت یا جدہ, اے نانا جان آپ نے سچ فرمایا تھا کہ بیٹے حسین تیرے قاتل کے سینے پر سفید داغ ہوگا. یہ علم غیب مصطفیٰ ہے, یہ سرکار کا علم غیب نے بتا دیا تھا پہلے ہی. اللہ اکبر. پھر میرے امام حسین نے فرمایا کہ اے شمر آج کون سا دن ہے رے؟ کہا آج جمعہ کا دن ہے. وقت کون سا ہے؟ کہا نماز جمعہ کا وقت ہے. اے ظالم, میرے نانا جان کی امت کے خطیب ممبروں پر کھڑے ہوں گے, مسجدوں میں خطبہ جمعہ پڑھ رہے ہوں گے اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر رہے ہوں گے, اور تو ان کی آل کے سینے پر بیٹھا ہے. ہٹ جا ظالم, مجھے بھی خدا کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے دے. میرے امام نے اپنے سینے سے ہٹایا. امام حسین کھڑے ہو گئے, اٹھ کر رخ کیا کعبۃ اللہ کی طرف اور نماز کی نیت کی اور تکبیر تحریمہ کہا, اللہ اکبر. کربلا کی دھرتی پر سناٹا چھا گیا. میرے امام حسین نے رکعت باندھی ہے, ثنا پڑھی, تحفظ پڑھا, تسمیہ پڑھا, سورہ فاتحہ کی تلاوت کی, ضم سورہ کیا, رکوع فرمایا, رکوع سے سیدھے کھڑے ہوئے, پھر پہلا سجدے میں سر رکھا. پہلے سجدے میں سر تھا کہ شمر نے آپ کو حالت سجدہ ہی میں آپ کی گردن مبارک پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار میں میرے امام حسین کا سر اقدس تن اقدس سے جدا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ظالم نے پوری نماز بھی نہیں پڑھنے دیا. پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا کہ اسی حالت سجدہ میں شہید کر دیا امام حسین رضی اللہ عنہ کو. اتنا ہی بس نہیں کیا مسلمانوں, یہ ظالم یزیدی نافکار ایسے بدبخت سنگ دل تھے کہ میرے امام حسین کا سر مبارک الگ کرنے کے بعد ایک یزیدی نافکار آیا, امام حسین کے جسم سے کپڑے اتار دیا اور کچھ یزیدی فوج کے گھوڑ سوار دستہ آیا, میرے امام حسین کے لاش مبارک کو گھوڑوں سے کچلا گیا, گھوڑوں سے کچلا گیا. جب امام حسین کے بدن کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روزا جا رہا تھا تو سننے والوں نے سنا حسین کے بدن کی بوٹی بوٹی پکار رہی تھی, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. امام حسین کا جسم کچل دیا گیا اور میرے امام حسین کے سر کو زمین ظالموں نے نیزہ حلق میں چھپا کر اٹھا دیا. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ امام حسین کی نگاہیں زمین کی طرف دیکھ رہی تھیں. کسی نے پوچھا کہ حسین, ہر مرنے والا اوپر دیکھتا ہے, تم نیچے کیا دیکھ رہے ہو؟ ہر مرنے والا جب مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں, تم نیچے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کٹے ہوئے سر حسین سے آواز آئی کہ ظالموں نے مجھ کو پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں شہید کر دیا. میں زمین کی طرف اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ موقع مل جائے تو دوسرا سجدہ بھی ادا کر لوں تاکہ رکعت مکمل ہو جائے. نعرہ تکبیر, یا رسول اللہ, اعلی حضرت, اعلی حضرت, یا حسین, یا حسین. تو آج ہم اس عاشورہ کے موقع پر عہد کر کے یہاں سے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم غلام حسین ہیں, ہم حسین پاک کے چاہنے والے ہیں, ہم حسینی کردار کو زندہ کریں گے, ہم حسینی کردار کو زندہ کریں گے.
جب نماز کا وقت آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، چاہے وہ میدان جنگ ہو، چاہے وہ کوہسار ہو، چاہے وہ پہاڑ ہو، دریا ہو کہ سمندر ہو، جنگل ہو کہ بیابان ہو، آبادی کے ہو کہ ویرانہ، کوئی مقام ہو، خلوت ہو کہ جلوت ہو، کوئی مقام ہو، آ گیا اے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز۔ یہ کیفیت ہر مسلمان کی ہونی چاہیے۔ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ادا کر لو، کیونکہ جو سر خدا کی بارگاہ میں جھکائے جاتے ہیں اللہ پاک ان سروں کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ امام حسین نے اپنا سر سجدے میں کٹایا تھا، سر جھکا ہوا تھا خدا کی بارگاہ میں، آج کے سر کو جدا کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھو، جنہوں نے آپ کو شہید کیا تھا انہی کے ہاتھوں سے حسین کا سر کو بلند کروا رہا ہے، حسین کے سر کو بلند کروا رہا ہے۔ یہ حقانیت کی دلیل ہے، جو مقابلے میں جیت جاتا ہے لوگ اس کو خوشی سے اونچا اٹھا دیتے ہیں، تو امام حسین گویا شہید ہو کر کے جیتے ہیں، شہید ہو کر کے جیتے ہیں مقابلہ، کیونکہ مقصد یہی تھا حسین کا، سر کٹا دوں گا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ آج کردار حسینی کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ باطل سے سمجھوتا ہم سنی نہیں کر سکتے، ہمارا سمجھوتا باطل پرستوں سے نہیں ہو سکتا، ہمارا اتحاد ان سے ہے جو حق پرست ہیں، حقانیت پر قائم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق پسند بنائے، حقانیت والا بنائے، سچائی پسند بنائے، سچائی پر قائم رہنے والا بنائے، سچ بولنے والا بنائے، سچ سننے والا بنائے، سچائی کا ساتھ دینے والا بنائے۔ مولا تعالی یہ نوجوانوں نے اہل محلہ نے جو یہاں پر جلسے کا اہتمام کیا ماشاءاللہ، اور یہاں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ماشاءاللہ، جمع غفیر موجود ہے، عاشقان حسین کا مجمع یہاں موجود ہے، جو ذکر حسین سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، پروردگار ان سب کی حاضری قبول فرما لے۔ جو ایمان و اخلاص کے ساتھ یہاں آئے ہیں مولا ان سب کو تو اپنے کرم خاص سے مالا مال فرما دے، ایمان کی، جان کی، عزت و عافیت کی سلامتی عطا فرما، دارین کی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جب تک اس دنیا میں رہیں اسلام پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات ایک خوشخبری آپ کو سناتا ہوں۔ شاہ حسین بادشاہ حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرزاد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔